کسی بھی شخص کو قادیانی کہنا اس کو کافر کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ قادیانی دنیا کا وہ بدترین کافر ہے کہ جن کے کفر پر پوری امت مسلمہ مجتمع اور متفق ہے۔ قادیانیوں کا کفر مجمع علیہ ہے اور شریعت کا فتویٰ بھی ان کو کافر قرار دیتا ہے، اور ملک کا آئین اور قانون بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو بھی اگر قادیانی کہا جائے تو گویا کہ اس کو کافر کہا جا رہا ہے، اور ہم ہر ایسے شخص کی تردید کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو ہے نا وہ اپنی ذاتی اناد اور اپنی ذاتی دشمنی یا اپنے مذہبی اختلافات کی بنیاد پر کسی کو قادیانی ڈکلیئر کرتا ہے، حالانکہ وہ قادیانی نہیں ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرنے والے لوگ ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں، تو جو بھی بندہ اس طرح کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتا ہے ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بالکل اس کی تردید کرتے ہیں، اور 1% بھی اس کی حمایت نہیں کرتے جو کسی مسلمان کو قادیانی کہتا ہے۔ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ قادیانیوں کو اور نصیریوں کو کافر قرار دیں؟ کون سی اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ تو لازمی کہنا پڑے گا کہ قادیانی اور نصیریہ یہ ضروریات دین کے منکر ہیں، اور جو ضروریات دین کا منکر ہے وہ مسلمان ہرگز کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ تو جو مسلمان ہونے کے بعد کسی کفری عقیدے کو اختیار کرتا ہے، ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے، چاہے اس کا کسی بھی عقیدے سے کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق ہو۔ جو ضروریات دین کا منکر ہے ہم اس کو ہرگز مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب نصیریہ قادیانی ان کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور لاہوری گروپ جو ہے وہ مرزا قادیانی جس کے کفر پر پوری امت مسلمہ کا اجتماع اور اتفاق ہے، اس کو اپنا جو ہے نا وہ دینی پیشوا اور دینی رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ لہذا چاہے وہ قادیانی گروپ ہو یا ربوہ گروپ ہو، دونوں کے دونوں کافر ہیں، اور جو ان کو کافر نہیں مانتا اس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے قادیانیوں کی دیگر کفریات بھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بڑا کفر ہے۔ اصل میں جو لاہوری اور قادیانی گروپ دونوں کی جو تفریق اور انتشار ہوا ہے یہ ہوا ہے 1914 میں، جب مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ نور الدین بیریوی مر گیا 1914 میں، تو 1914 میں مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا، اور اس نے یہ تکفیر کا جو مسئلہ تھا اس کو زیادہ اٹھایا اور اس کو زیادہ اچھالا۔ اس کے بعد قادیانیوں کے 2 گروپ بن گئے، ایک لاہوری گروپ جس کا بانی اور سرپرست ہے مرزا محمد علی، مرزا محمد علی جس نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، یہ اس کی قرآن پاک کی تفسیر ہے بیان القرآن 3 جلدوں میں، اور یہ صحیح بخاری کی اس نے شرح لکھی ہے فضل الباری، شرح صحیح بخاری، اور دی ریلیجن آف اسلام، دین اسلام، اور دیگر اس کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور انگریزی لٹریچر بھی کافی سارا اس نے لکھا ہے۔ جو لاہوری گروپ کا بانی ہے وہ مرزا قادیانی کو نہ تو نبی مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کلمہ پڑھنے والے کو وہ کافر کہنے کے قائل ہیں، وہ نصیریہ کو مسلمان مانتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ مرتد ہیں، یعنی اسلام کا نام لے کر ضروریات دین کا انکار کر کے یہ کفری عقائد رکھتے ہیں، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہر ملک کا قانون اور اصول یہ ہے، ایک ہے مثلا ہمارا مخالف اور ہمارا دشمن کوئی ملک، ہمارے دشمن ملک سے کوئی بندہ ہمارے ملک میں آتا ہے مہمان بن کے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے ملک میں رہنے والا، اپنے ملک میں رہنے کا دعویٰ کرنے والا اگر ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اس کو پروٹوکول کیا، اس کو جوتیاں ماری جاتی ہیں۔ غدار جو ہے اس کا حکم اور ہے۔ قادیانی اسلام اور مسلمانوں کے غدار ہیں، ختم نبوت کے غدار ہیں اور مرتد ہیں، اور مرتدین کے ساتھ جو سلوک ہے، صحیح بخاری کا نام اور دعویٰ تو کرتے ہو، ذرا صحیح بخاری کی 6925 نمبر حدیث اٹھاؤ
کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز اور روزہ اور حج بھی کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں ان کے ساتھ قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا۔ نماز اور روزہ اور حج کے باوجود، مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کے باوجود وہ چونکہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہاں یہودی بھی موجود تھے، وہاں مدینہ شریف میں عیسائی بھی موجود تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان کا قتل عام نہیں کیا، لیکن کیا تو کن کا؟ جنہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کے اور یہود و نصارہ کے احکام مختلف ہیں، اس لیے کہ قادیانی مرتد ہیں اور یہود و نصارہ کتابی کافر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، مرزا قادیانی جو ہے وہ اصل میں ابن عبد الوہاب نجدی، جس کو تم مجدد مانتے ہو، جس کو تم مجدد مانتے ہو، مرزا غلام محمد قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا تھا۔ یہ کتاب اصل مصفہ، اصل مصفہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 6 پر یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کو، جس کو خدا بخش قادیانی نے لکھا ہے، اس اصل مصفہ کو جو نا ورڈ بائی ورڈ مرزا نے سنا ہے، باقاعدہ اس کی تصدیق کی ہے، اور اسی کتاب میں اصل مصفہ کی جلد نمبر 2 ہے، یہ دیکھیں اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 165 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 165 میں 12ویں صدی کے جو مجددین ہیں ان میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو لکھا ہے، اور امیر یمانی جو نجدیوں کو بہت بڑا پیشوا تھا اس کا نام لکھا ہے، اور 13ویں صدی کے مجددین میں سید احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی شہید، اس کا نام لکھا ہے، جو اسماعیل دہلوی کو مجدد مانتا ہے، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کے حوالے سے یہ کتاب ہے مرزا کے بیٹے بشیر احمد کی کتاب سیرت المہدی، جو اس نے مرزا قادیانی کے حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 573 پر لکھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی مولوی عبداللہ غزنوی بابی اور اسماعیل دہلوی ان دونوں کو اہل اللہ اور بزرگان دین تسلیم کرتا تھا۔ تو وہابیوں کے ساتھ اتنی انس اور اتنا پیار، اتنا لگاؤ تھا، بلکہ اتنی اس کا تعلق تھا، جو 2 بڑے استاذ ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے، یہی سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک وہابی تھا اور ایک مرزا غلام محمد قادیانی کا استاد جو وہ شیعہ تھا۔ اس کتاب کے سیرت المہدی کی پہلی جلد کے صفحہ 232 پر مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے کہ مرزا کے 2 بڑے جو استاد تھے ان میں سے گل علی شاہ اور فضل احمد کا تعلق جو ہے وہ وہابی مسلک سے تھا، اہل حدیث تھا، اور گل احمد جو ہے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کا دیوانہ تھا مرزا غلام محمد قادیانی، ان کو مجدد مانتا تھا، ان کو بزرگان دین تسلیم کرتا تھا۔ اور مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ ہے مولوی نور الدین بیروی، یہ اس کی کتاب ہے حیات نور، اس کے حالات زندگی پر۔ یہ حیات نور میں مختلف مقامات پہ یہ لکھا ہے، مثلا صفحہ نمبر 23 پر اور صفحہ نمبر 24 پر اور صفحہ نمبر 44 پر، کہ یہ تقیۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی کا دیوانہ تھا مولوی نور الدین بیروی، جو کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا پہلا خلیفہ ہے۔ 1914 میں یہ مر گیا، اس کے بعد 1914 کے بعد مرزا کا جو بیٹا ہے بشیر الدین محمود وہ دوسرا خلیفہ بنا۔ اور پھر مرزا قادیانی کے تعلقات کے لیے ایک اور ثبوت پیش کر دوں، یہ ہے اشاعت السنہ، وہابیوں کا جو رسالہ نکلتا تھا جس کا ایڈیٹر تھا مولوی محمد حسین بٹالوی، یہ اشاعت السنہ ہے، اور یہ 7ویں جلد میں پوری کی پوری تعریفیں ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، اور اس کی کتابوں کے حوالے سے تعریفیں موجود ہیں۔ یہ وہابیوں کا پیدا کرتا تھا اور غیر مقلدین ہی سے نکلا تھا۔ خود مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس کے تعلقات جو ہیں وہ وہابیوں کے ساتھ ہے، غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ یہ سیرت المہدی کتاب اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جو نکاح اور رشتہ ہے وہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کروایا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو پھر اس نے میر ناصر کی بیٹی کا رشتہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے، جو اشاعت السنہ کا ایڈیٹر تھا، اس نے کروایا۔ اس کے صفحہ نمبر 51 پر یہ بات لکھی ہے، اور صفحہ نمبر 51 پر ہی موجود ہے کہ جو وہابیوں کا شیخ القل فی القل تھا نذیر حسین دہلوی،
نذیر حسین دہلوی نے مرزا غلام محمد قادیانی کا نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے 1 مسلح اور 5 روپے مولوی نذیر حسین دہلوی کو دیے۔ یہ سارے چیزیں واضح ہیں کہ مرزا قادیانی کا جو تعلق اور اٹھنا بیٹھنا تھا وہ وہابی علماء کے ساتھ تھا۔ یہ نور الدین بریلوی خود اسماعیل دہلوی کا اور تقریۃ الایمان کا شیدائی اور دیوانہ تھا۔ ڈاکٹر بشارت مرزا قادیانی کا جو شاگرد تھا وہ بھی وہابی تھا۔ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی جس نے مرزا غلام محمد قادیانی کو دعویٰ نبوت پر اکسایا، وہ خود اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ مولوی برہان الدین جیلمی جو کہ جیلم سے گیا اپنے شاگردوں سمیت مرزا غلام محمد قادیانی کے جا کے مرید ہوا، وہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سارے لوگ اس کے دائیں بائیں جو ہے نا وہ سارے کے سارے غیر مقلدین وہابی تھے، اور ان کی احمدیہ پاکٹ بک ہے جو ملک عبد الرحمن قادیانی نے 1 سال میں یہ کتاب جمع کی ہے۔ اس میں آپ امکان نبوت کا عنوان اور باب اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے سب سے پہلے قرآن مجید کی 13 آیات بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کی 13 آیات اور ذخیرہ احادیث میں سے 8 احادیث اور پھر 11 اقوال، جن میں صحابہ کے اور محدثین کے اور صوفیہ کے اور وہابیوں کے اور دیوبندیوں کے اقوال اس نے 11 پیش کیے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کی 13 آیتیں پیش کی ہیں، اس کے بعد 8 احادیث اور اس کے بعد اقوال پیش کیے ہیں۔ یہ پوری قادیانیوں کے رد میں جو تحریکیں اور تاریخ پوری بری پڑی ہے، سب سے پہلے مرزا قادیانی کا رد جنہوں نے کیا ہے وہ صوفیہ تھے۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور اہل سنت کے بہت بڑے جو نا وہ مفتی تھے، غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ، انہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے رد میں کتاب رجم الشیاطین لکھی ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کا تعلق کس طبقے کے ساتھ تھا؟ صوفیہ کے طبقے کے ساتھ تھا۔ میں بعد میں دوبارہ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جو لوگ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر کے کسی مسلمان کو قادیانی کہتے ہیں، ہم ان کی 1% ہی حمایت نہیں کرتے، لیکن جو قادیانیوں کے حق میں بیان دیتا ہے، قادیانیوں کے فیور کرتا ہے، قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، ہم اس کی تردید ببانگ دوحل کریں گے اور علل اعلان کریں گے۔